10 محرم الحرام نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے نانا جان کی شریعت کے لیے 72 قربانیاں پیش کی، اور میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی، فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام۔ آگے جیسے پیچھے کتنی گزر گئیں یہ بھی گزر جائیں، نہیں آؤ یار ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم بھی قرآن پڑھا کریں گے، آج کے بعد ہمارا بھی کوئی سجدہ نہیں جائے گا، آج کے بعد ہم بھی اپنی فجر نہیں چھوڑیں گے۔ مزہ آئے نا بات کریں تو پھر حضرت جی وہی ہے، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جتنے نوجوان بیٹھے پتر محنت کریے دین واسطے، یہ تو وقت ہے حضرت جی، پہلے بھی گزار کے چلے گئے، گزر ہمارا بھی جائے گا حضرت، یہ کون سا رکے گا؟ یہ نہیں رکے، یہ انتظار نہیں کرے گا حضرت، یہ گزر رہا ہے، یہ گزرتا رہے گا، یہ کسی کے لیے بھی نہیں رکے گا۔ اس لیے حضرت جو گزر گیا اس پہ معافی جو ہے حضرت، لائحہ عمل بنائیں اس کے لیے، کیا کرنا ہے حضرت؟ دیکھیں نا جن کا دن ہے سارے مکان مکان رونڈے دیں حضرت جی، مولا مشکل کشا نے ساری زندگی مکان ہی نہیں بنایا حضرت، ساری قوم اب مکان مکان رو رہی ہے حضرت، آپ نے تو مکان ہی نہیں بنا، مقصد حضرت امیر المومنین بننے کے بعد بھی یہ حال تھا کہ کوفہ کے بازار میں حضرت جی کھڑے ہو کے نا ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے تھے، ہے کو علی سے یہ تلوار خریدنے والا امیر المومنین ہے، ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن۔ فرمایا اگر ایمان چیک کرنا ہو کسی کا تو اس کے سامنے علی کا نام لو، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے، کھل جاؤ تو ایمان والا ہے۔ وہ علی حضرت، وہ علی حضرت جو جان ہے ایمان کی حضرت، وہ علی حضرت کیا ہے؟ ذوالفقار ہوا میں لہرا، ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی تلوار نہ بیچتا حضرت ہے۔ مقصد بنا ہوا مکان جو تیرے نصیبہ چاہے مالک تینوں دے دے گا، مقصد کی طرف آؤ، مقصد اگر تیرے مقدر میں ہے تیرا مالک تجھے دے گا، کیا مکان بولنا ہے؟ ساری زندگی مکان ہی بنا ہے۔ اس لیے حضرت وقت گزر رہا ہے، وقت اس کو غنیمت جانا۔ آج کے بعد جتنے ہم باپ بیٹھے ہو نا، آج کے بعد روز قرآن کھولنا ہے، ایک آیت ہی پڑھو یار، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح قرآن کیا کہہ رہے ہیں تم سے۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھا دے، کیوں پریشان ہو یار، ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے، جو ایسنو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے حضرت ہیں۔ ایک دن حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی میرے حسن نے آگے کیا امتحان دینے ہیں، میرے حسین نے آگے کیا امتحان دینے ہیں، نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایک دن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن، اگر کبھی وقت آیا نا تجھ پہ کہ ایک چیز رکھنی پڑی اور ایک چھوڑنی پڑی، دین دنیا دونوں آ گئے، ایک رکھنا پڑا ایک چھوڑنا پڑا، تو میں علی تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں، دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا۔ نصیحت فرمائی آپ نے، فرمایا دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا۔ آگے بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی تھے رضی اللہ تعالیٰ، عرض کرتے ہیں بابا دین کیوں رکھ لوں دنیا کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا دنیا اس لیے چھوڑ دینا کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا تو یہ تجھے چھوڑ دے گی، لیکن دین رکھنا، دین دنیا میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا، دین قبر میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا، دین حشر میں بھی تیرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا حضرت،
جس نے ساتھ جانا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑ کے جانا ہے حضرت اس کو ہم نے جپا لگا لیا، اس کو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے حضرت، اور اسے اتنی محبت اتنی پریت کر لی کہ ہم نے اس کے لیے بھائی کے اوپر بندوق تان لی حضرت، فرمایا چھوڑنا اس کو۔ عرض کی کیوں؟ فرمایا کیونکہ اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا یہ تو وہ ایک وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ دے گی۔ لیکن ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے تو اس طرح کا پکڑا حضرت اس کو کہ ہم نے بھائی بہن رشتے ماموں خالہ چاچا تایا پھپھو کسی کو معاف نہیں کیا حضرت، ہم نے تو اتنا پیار کیا اس نہیں حضرت۔ قرآن ٹھیک ہے جی، امام علی مقام کے سر مبارک نے تو نیزے پہ پڑھا پتھر، اسی کم از کم کار بہ کے پڑھ لیجیے، یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹا، چسکے لگا رہے ہو لگاؤ جتنے لگتے ہیں، اصل تو نہ ہوئی ہے سجدہ، کوئی سجدہ جتنے مالک نے کہیں ایک بھی نہ چھوٹے ادھر، مزہ ہے ادھر کا، وہ سجدہ کائنات ہر رات 1000 نوافل ہو، یہ اس دور میں اگر ہم فجر بھی پڑھ لینا یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن اٹھو یار وقت جانا جاتا، لوئے 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 اوپر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا، کھول میاں کیڑا صدا رہنی ہے تھے، کر سجدے کیڑا صدا رہنی ہے تھے، لوئے 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 سیت ٹائم لو اے لوئے، ایک وقت آنا ہے اللہ زندگی دے سیت نہیں رہنی ہے، کرسی دے بہ کے نماز پڑھی جانی، مساں زور پوری ہونی، نفل اسی کی پڑھنے نہیں، اج زور ہے کر سجدے راج راج کے، لوئے 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 پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے، پھر تو ڈرنا ہی ہے کیونکہ پلے ہونا ہی کھ نہیں ہوتا، پھر ڈرنا ہی ہے کیونکہ اتنے تو پوچھ ہونی ہے کتنے نے نمازاں، کتنے وے تلاوت، کدھر ہے ذکر، کدھر ہے درود، کسی کے کام آیا، سرگی اٹھا، ہمارے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، ہمارے لیے کبھی کسی کو معاف کیا، پھر ڈرنا ہی کر جاندی نے، پھر کی کرنا ہے، پھر ڈرنا ہی کر جاندی نے۔ اس لیے حضرت جی سارے احباب روز قرآن کھولیے، ایک آئے یہ ساڈا اللہ سان کہندا کی پیا، اور اللہ کی قسم ہے جس دن اس قوم نے، جس دن اس امت نے پھر قرآن کھولنا شروع کر دیا یہ امت دنیا پہ چھا جائے گی، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم نے قرآن بند کر کے فیس بک کھول لیا، جھوٹو جھوٹ چا لیا، کوئی جناب نہر چ چھال مارن ڈیا وہ تصویر، کوئی جناب ٹرالی چلان ڈیا وہ تصویر، کوئی جناب اتھے گیا وہ تصویر، کوئی کام دی گل فضول ہے۔ اور قرآن کھولو گے تو قرآن پھر کیا ہے، قرآن کبھی تمہیں جنت کی سیر کروائے گا، جنت لے جائے گا قرآن، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات